کی ضرورت نہیں. نہیں سوچا. کہنے لگے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ إِنَّهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اللہ نے بھائی توجہ رہے، اب میں ترجمہ تو کر رہا ہوں لیکن اپنے لفظوں میں اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے، یعنی اس نے ساتھ رکھا ہے جو لا شریک ہے. اب کیا کرو گے اس مسئلے پر کہ جاؤ دیکھو مسلمانوں نے جو کتاب الشہادت مرتب کی ہے فقہ اسلام میں، کتاب الشہادت گواہی کا چیپٹر، اس میں کہنے لگے کہ گواہ دو ہو، کم از کم گواہ دو ہو، دونوں گواہ عادل ہو، دونوں گواہوں کو واقعے کا یہ علم ہو، دونوں گواہوں کو واقعے کا یقین ہو. اللہ نے علی کو اپنے ساتھ گواہی میں رکھ کر بتایا جیسی عدالت میری ویسی عدالت اس کی. گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی. جیسا علم میرا اس مسئلے میں میرا دیا ہوا علم ہے ویسا علم اس کا. اب کچھ باتیں ہو رہی ہے تو اب اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو یہ جملہ تم اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لو. کام کا جملہ ہے. گواہ تک آ گئے نا. ایک ہے گواہ تو کیا ایک سے زیادہ ہے؟ ایک ہے. یعنی ہم تو عطائے رسالت کے گواہ نہیں ہے نا، اعلان رسالت کے گواہ ہیں. عطائے رسالت کا گواہ کل ایک. توجہ رکھنا اس لیے کہ تقریر اس آخری مرحلے پر آنے کے بعد یہاں پر رکنا چاہ رہی ہے خود بخود. عجیب مرحلے سے ہے اور میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں. ایک ہے گواہ اور حدیبیہ کے میدان میں رسول کے داہنی طرف بیٹھے ہوئے علی اور لکھ رہے ہیں کہ ھذا ما عاہد بہ محمد رسول اللہ. یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے. مشرکین کا نمائندہ کہتا ہے کہ یا علی یہ جملہ جو تم لکھنے جا رہے ہو کہہ دو کہ جھگڑا تو اسی پہ ہے. ہم رسول اللہ نہیں مانتے. اگر رسول اللہ مانتے ہوتے تو جھگڑا کیوں کرتے؟ مشرک ہے اتنا سمجھتا ہے کہ جسے رسول مانو اس سے جھگڑا مت کرنا، اس سے جھگڑا مت کرنا. مشرک سمجھ رہا ہے. کہنے لگا اور جھگڑا ہی رسالت کے اوپر ہے، ہم محمد کو رسول نہیں مانتے. کہا یا علی کاٹ دو، ہو محک مٹا دو. تم نے ہزاروں مرتبہ واقعہ سنا ہوگا. یا علی اسے مٹا دو. کس چیز کو مٹا دو؟ رسول اللہ. اس کو مٹا دو. یہی تو کہا. اب علی کیا کرے؟ اگر مٹائیں تو رسالت خطرے میں آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر نہ مٹائیں حکم رسول ہے. حکم رسول ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو؟ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں علی کاٹ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اکیلا گواہ ہے. اگر یہ کاٹتے تو سند ہی ختم ہو جائے. بہت توجہ رکھنا. اب آخری جملہ اس سلسلے میں سنو. اب علی نے جانتے ہو کیا کیا؟ اٹھے اور اٹھنے کے بعد قلم رسول کی گود میں رکھ دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ لا تنطلق یدی بمحو اسم کا من النبوہ. اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آپ کا حکم ہے، میں تو تیار ہوں لیکن میرا ہاتھ نہیں اٹھتا. کاٹنے کے لیے میرا ہاتھ نہیں اٹھتا. خدا کی قسم علی کے علاوہ یہ جملہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا. بھائی رسول کس کا؟ بات تمام ہو گئی. اگر اب بھی نہ پہنچے تو مجھے دہرانا پڑے گا مجبوراً. بھائی علی کا ہاتھ اٹھ نہیں سکتا تھا. بھائی رسول کس کا ہے؟ اللہ کا. اور ہاتھ کس کا ہے؟
تقریر تمام ہوئی، گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی۔ یہ آئے تھے رسالت کی گواہی کے لیے، یہ آئے تھے رسالت کی تائید کے لیے، یہ آئے تھے رسالت کی بقا کا سبب بننے کے لیے۔ ان کے ہاتھ سے رسالت کا لفظ کٹ نہیں سکتا تھا۔ میں کیسے عرض کروں کہ جب محمد حنفیہ کے نام حسین ابن علی نے اپنا وصیت نامہ لکھا ہے تو اس میں لکھا کہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ بہت تیزی کے ساتھ میں مسائل تک پہنچا اور اب دامن وقت واقعی گنجائش نہیں ہے۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول نہیں۔ میں ابھی اس سے قبل کی مجلس میں یہ بیان کر کے آ رہا تھا کہ حسین ابن علی، ذرا سا آگے جانا ہے اور تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا۔ حسین ابن علی رسول کی مسجد میں تھے، نماز کے بعد تعقیبات میں مشغول تھے۔ حاکم مدینہ کا قاصد آیا اور کہا کہ حسین تمہیں حاکم مدینہ یاد کر رہا ہے۔ کہنے لگے کہ ابھی میں عبادت میں مشغول ہوں، فرصت ہوگی تو ہوں گا۔ دوبارہ آیا، تیسری مرتبہ آیا تو حسین ابن علی نے کہا کہ جب فرصت ہوگی میں آ جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ فرزند رسول آپ کا کیا خیال ہے، یہ کیوں بلائے جا رہے ہیں؟ کہا کہ وہ حاکم شام کا انتقال ہوا، دوسرا حاکم معین ہوا اور وہ حاکم مجھ سے بیعت چاہتا ہے۔ کہہ کے آ رہا ہوں میں اس مجلس میں کہ یہ علم امامت تھا، یہ علم امامت تھا۔ حاکم شام مر گیا، دوسرا حاکم مجھ سے بیعت چاہتا ہے۔ کہا فرزند رسول رات کا وقت ہے، آپ نکل جائیں۔ کہا ابن زبیر حسین وہ نہیں ہے جو رات کے اندھیرے میں سفر کرتا ہے۔ تاخیر نہیں کروں گا، لیکن جب جملے آ گئے ہیں تو سنتے جاؤ۔ گھر آئے، تجدید وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کر کے حاکم مدینہ کے دربار میں گئے۔ اندھیری رات اس نے عزت دی، کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خط سامنے رکھ دیا، حسین نے خط پڑھا، اس نے کہا فرزند رسول انا للہ و انا الیہ راجعون، میں کیا کروں؟ یہ بادشاہ کا خط آیا ہے کہ حسین کی بیعت لے لو ورنہ گردن کاٹ دو۔ کہنے لگے کہ ان البیعۃ لا تکون سرا، دیکھو تنہائی کی بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غدن سوف نصبح و تصبحون، صبح ہونے دو، تم بھی شروع کرو گے ہم بھی شروع کریں گے، پھر ہم مل کر یہ دیکھیں گے کہ اینا احق بالبیعۃ والخلافہ، ہم میں سے بیعت کا مستحق کون ہے۔ یہ ہے امامت۔ بس میں نے زحمت دی، تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہوئی، یہ ہے امامت۔ کسی نے مشورہ دیا، نام نہیں لینا چاہتا، کسی نے مشورہ دیا کہ حسین اگر بچ کے نکل گئے تو ہاتھ نہیں آئیں گے، یہی گردن قلم کر دو۔ حسین کی آواز بلند ہو گئی، یا ابن الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والی کی اولاد، اتحدثنی بالقتل، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ تو قتل کرے گا یا یہ حاکم تیرا حاکم قتل کرے گا؟ جیسے ہی آواز بلند ہوئی تو تاریخ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو دارالعمارہ میں داخل ہوا اس کا نام تھا ابو الفتح العباس۔ جوانان بنی ہاشم کے چھورمٹ میں عباس کی پناہ میں، مجھے معاف کرنا اس لفظ کے اوپر، عباس کی پناہ میں حسین ابن علی باہر آئے اور کہا بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، سامان سفر کی تیاری، سامان سفر کی تیاری ہوئی۔ میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا لیکن جب بات یہاں تک آ گئی تو جملہ سنتے جاؤ۔ ایک راوی ہے عبداللہ ابن سلام، وہ اس شخص سے روایت کرتا ہے جو اس واقعے کا عینی گواہ ہے۔ عبداللہ ابن سلام ہمارا اپنا راوی کہتا ہے کہ میں